بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت سے دوبارہ یہ سلسلہ تعلیم کا بحال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی بیٹا، آج آپ کے ساتھ میرا 22واں لیکچر ہے، اور جو آپ کا سلسلہ چل رہا ہے وہ آپ کی موضوعاتی کتاب ہے آفاقی تہذیب و تمدن، اس سے ہم تاریخ اسلام پڑھ رہے تھے عہد رسالت کے حوالے سے۔ تو اب جو ہم آج کل پڑھ رہے ہیں وہ عہد رسالت کا مدنی دور ہے۔ اس میں آج کا جو موضوع ہے وہ غزوہ خیبر اور غزوہ موطا ہے، لیکن اس سے پہلے جو میں نے آپ کو پچھلا سبق پڑھایا تھا غزوہ خندق کا اور صلح حدیبیہ کا، وہ ریوائز کرا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اگلے موضوع کی طرف آنے میں آسانی ہو۔ یہ سارا سلسلہ بیٹا جی تسلسل سے چل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم ادوار پڑھ رہے ہیں، مکی دور بھی آپ نے پڑھا اور اب مدنی دور پڑھ رہے ہیں، تو ہجرت مدینہ کے بعد یکم ہجری سے لے کر آگے تک 2 ہجری، 3 ہجری، 4 ہجری، اس طرح کر کے یہ ہم سارے واقعات پڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا اسی حوالے سے غزوہ خندق پہلے ہوا 5 ہجری میں اور صلح حدیبیہ 6، تو اس کو ہم پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد آج کے موضوع کی طرف جائیں۔ جی اسٹوڈنٹس، پچھلا جو سبق تھا وہ غزوہ خندق اور صلح حدیبیہ۔ غزوہ خندق کے اسباب، واقعات اور نتائج پڑھے، اور صلح حدیبیہ کے شرائط اور اہمیت۔ غزوہ خندق سن 5 ہجری کو ہوا۔ آپ کو پھر بتا دیتی ہوں کہ ہجرت مدینہ کے بعد دوسرے سال غزوہ بدر ہوا، تیسرے سال غزوہ بدر کا انتقام لینے کے لیے غزوہ احد ہوا، پھر درمیان میں 1 سال چھوڑ کر پھر 5 ہجری کو غزوہ خندق ہوا، اور یہ آخری دفاعی جنگ تھی مسلمانوں کی کفار مکہ کے خلاف، یعنی یہ آخری جنگ تھی جو کفار مکہ نے مسلمانوں کے خلاف لڑی۔ اس کے بعد ان کی حوصلے ہمت ختم ہو گئی، کیونکہ غزوہ خندق میں وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر آئے تھے۔ اس غزوہ کا دوسرا نام احزاب ہے۔ وہ اس وجہ سے پڑا کہ جتنے بھی کفار مکہ کے قبائل تھے وہ بھی مل کر، اور جو مدینہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کو اور نکالا تھا ان کے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی پر، تو ان لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ لہٰذا مختلف قبائل مل کر آئے اور انہوں نے حملہ کیا، تو اس وجہ سے حزب کی جمع احزاب ہے کہ مختلف قبائلوں کا یہ جکچہ کر کر ایک پورا لشکر تیار کیا گیا، اور اس کی تعداد 10,000 بتائی جاتی ہے۔ اب اس کی وجوہات یہی تھیں کہ قریش مکہ کی اسلام دشمنی، کہ وہ غزوہ احد میں اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر پائے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ پھر ابو سفیان نے بھی چیلنج کیا تھا کہ احد سے بھاگتے ہوئے کہ میں دوبارہ پھر آؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب یہود مدینہ نے بھی ان کے ساتھ سازشیں کی، جو بنو قینقاع کو نکال دیا گیا، بنو نذیر کو، تو انہوں نے کہا کہ ہم مل کر مسلمانوں کو ختم کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ غزوہ جو ہے وہ 5 ہجری کو، ٹھیک ہے، 5 ہجری کو یہ غزوہ پیش آیا۔ ذی-قعدہ کا مہینہ تھا، اور یہ لوگ بعض جگہوں پر 24,000 بھی تعداد ہے، لیکن زیادہ تر 10 سے 12,000 ان کی بتائی جاتی ہے، اور یہ لوگ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اور حضرت سلمان فارسی انہوں نے پہلی دفعہ کرانی طرز کا طریقہ بتایا دفاع کے لیے، کیونکہ مدینہ کی 3 اطراف پر باغات تھے، پہاڑ تھا احد کا، اور اس کے ساتھ مکانات تھے، ایک حصہ جو ہے وہ غیر محفوظ تھا، لہٰذا اس کو خندق کھود دی گئی۔ 15 فٹ چوڑی اور 15 فٹ گہری خندق کھودی گئی، اور جب کفار مکہ وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ اب ان کے لیے ایک بالکل نیا طرز عمل تھا، اور انہیں وہیں پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ 20 سے 22 دن انہوں نے یہ محاصرہ کیے رکھا، کوششیں کرتے رہے۔ صرف ایک دفعہ عمر بن عبد ود جو ہے ان کا پہلوان، وہ کچھ آدمیوں کے ساتھ جہاں سے خندق کم چوڑی تھی اس نے خندق پار کی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا سر قلم کر کے ان کے لشکر کی طرف پھینکا، جس سے ان کے حوصلے مزید پست ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی کہ تند و تیز ہوا چلی اور طوفان آیا، جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور سورہ احزاب میں اس چیز کا ذکر ہے۔
اور ان کو جو ہے وہ ابو سفیان نے یہ فیصلہ کیا، ان کے خیمے اکھڑ گئے، گھوڑے بندھے ہوئے کھل گئے، برتن ہانڈیاں الٹ گئیں. تو اب اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا فرشتوں کو بھیج کر. تو انہوں نے اب وہاں سے واپس لوٹنے کا ارادہ کر لیا، اور اس طرح سے 22 دن بعد ان کو وہاں سے جانا پڑا، اور ناکام و نامراد لوٹے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. اس سے کیا ہوا کہ قریش مکہ کی طاقت ختم ہوئی، مسلمانوں کے رعب و دبدبہ میں اضافہ ہوا، اور قریش مکہ جو ہیں وہ ان کی تنظیمی صلاحیتیں مسلمانوں کی ان کی معترف ہوئے قریش مکہ بھی، کہ مسلمانوں نے بڑا زبردست جو ہے وہ حکمت عملی اپنائی کہ بغیر کسی نقصان کے خندق جو کھود دی گئی اس سے کفار مکہ کو واپسی کا رستہ دکھانا پڑا. اب یہاں پر یہ بات ختم ہوتی ہے. پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ اگلا موضوع تھا، وہ 6 ہجری میں آیا. 5 ہجری میں ذیقات 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا. 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ عمرہ کی نیت کی ہے، انہوں نے عمرہ کی غرض سے جا رہے ہیں، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ذکر کیا اور 1400 صحابہ کے ساتھ آپ مکہ روانہ ہوئے. راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگاہ کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا، لیکن ان لوگوں نے حضرت عثمان کی وہ عزت کرتے تھے، آپ بنو امیہ معزز قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ان سے کہا آپ عمرہ کر لیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ملے گی. تو وہ واپس نہ آئے تو اس پر یہ افواہ پھیل گئی کہ خدا نہ خواستہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ببول کے درخت کے نیچے ایک بیعت لی تمام صحابہ کرام سے کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا بدلہ لیں گے، اور قرآن شریف میں اس کا ذکر آیا ہے بیعت رضوان کے نام سے. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ اس کا تھا. پھر صلح حدیبیہ کی اب کفار مکہ کو بھی پتہ چل گیا کہ مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، لہٰذا انہوں نے صلح کی پیشکش قبول کی اور حدیبیہ کے مقام پر صلح ہو گئی، اور اس میں شرائط طے پائیں جس سے مسلمانوں کو اب امن ملا. اس میں یہ تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اور اس کی اور دیگر شرائط آپ نے پڑھی ہیں. اس سے مسلمانوں کو مکہ کی فتح کرنے میں آسانی ہوئی. اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ روانہ ہو رہے تھے حدیبیہ کے مقام سے، تو راستے میں سورہ فتح نازل ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی خوشخبری سنا دی گئی، اور اس کو صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا. جی اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا موضوع ہے ہم عصر سلاطین کو دعوت اسلام، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کے جو مدینہ سے ارد گرد جو دیگر ممالک تھے جیسے کیسر و کسریٰ، روم، ایران، حبش، یہ سارے ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دعوت اسلام دی، لہٰذا ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے. غزوہ خندق کے بعد اب مسلمانوں کے پاس وقت تھا اسلام کے فروغ کا، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کام کو سر انجام دیا. پھر دوسرا ہم غزوہ خیبر پڑھیں گے، اور پھر غزوہ موتا. ٹھیک ہے، یہ آگے پیچھے کے حالات اور واقعات ہیں ان کے، اس لیے یہ ساتھ ساتھ بیٹا جی آپ اس کو اپنی ڈیٹ وائز یاد کریں کہ 5 ہجری کے بعد 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا، اس کے بعد یہ 2 واقعات ہوئے. ٹھیک ہے نا، ہم عصر سلاطین کو دعوت اسلام 7 ہجری میں، غزوہ خیبر بھی اور غزوہ موتا بھی. تو یہ ساری جو ہسٹری ہے وہ اپنے ترتیب سے یاد رکھنی ہے، اس طرح آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اپنی کتاب بیٹا جی آفاقی تہذیب و تمدن کھولے. یہ اب سلسلہ اسی طرح سے چلتا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک ہم نے سارا سلسلہ پڑھنا ہے، لہٰذا یہ ترتیب سے واقعات آپ کے ذہن میں بھی ہوں اور آپ یاد بھی کریں. اپنی کتاب آفاقی تہذیب و تمدن کا صفحہ نمبر 316 کھولیں. ٹھیک ہے، اور پیج 316. تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں بیٹا جی. آپ لوگ اپنے پاس پینسل ضرور رکھیے گا، کیونکہ ان میں سے بے شمار ایم سی کیوز بنتے ہیں. یہ موضوعات ایسے ہیں جن میں سے شارٹ کوسچن اور ایم سی کیوز بے شمار بنتے ہیں، اور یہ آپ کو میں بار بار بتاتی ہوں کہ ایم سی کیوز بھی آپ کے 10 نمبر کے ہیں اور 40 نمبر کے مختصر سوالات کے جوابات آتے ہیں جو آپ کے سلیبس پر مشتمل ہیں. لہٰذا 40 نمبر آسانی سے آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ ساتھ ساتھ ہر سبق میں سے جو میں آپ کو مختصر جوابات کے حوالے سے نشاندہی کرتی ہوں ان کو یاد کرتے جائیں اور نوٹ کرتے جائیں. ٹھیک ہے، تو چلیں آج کے موضوع کی طرف جاتے ہیں. جی، اس سبق کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ میں اپنی اسلامی تاریخ کو سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو کہ کس طرح سے اسلام پھیلا، کس طرح سے اسلام کو پوری دنیا میں فروغ ملا. ٹھیک ہے، اور اس کے راہ میں کون کون سے مصائب آئے، اور بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم عہد رسالت کا دور پڑھ رہے ہیں اس میں ہجرت مدینہ، تو یہ دیکھنا ہے کہ 10 سالہ مدینہ کے جو دور ہے مدنی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے غزوات لڑے اور ان کے کیا نتائج آئے.
تو جو بھی اہم واقعات ہیں ان سے آگاہ کرنا اور بحیثیت مسلمان یہ ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی حالات سے واقف ہوں. لہٰذا اس کا مقصد یہی ہے کہ طلباء میں اس چیز کا شوق پیدا ہو، ان کو دلچسپی ہو کہ وہ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن حالات کا سامنا کیا. اس میں اس حوالے سے جو آج کا موضوع ہے وہ غزوہ خیبر ہے اور غزوہ موتا ہے. اب کفار مکہ کے خلاف تو جنگ بندی ہو گئی، اب مزید جو علاقے ہیں جو ارد گرد کے وہاں پر جو غزوات ہوئے ان کے متعلق معلومات دی جائیں گی، یہ ان کو آپ نے غور سے سننا ہے. ٹھیک ہے جی. اب 7 ہجری محرم 7 ہجری کو ہم عصر سلاطین کو دعوت اسلام دی گئی. اس میں کیا ہے، جیسے آپ کو میں نے بتا دیا صلح حدیبیہ ذیقعت 6 ہجری میں ہوا، یعنی ذیقعت ذی الحج. ٹھیک ہے نا، ابھی 2 مہینے گزرے تھے. اس کے بعد جب صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہو گیا کہ اب ہم 10 سال کے لیے قریش مکہ، کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد کے جو دیگر ممالک ہیں ان کے سلاطین کو دعوت نامے بھیجے اسلام کے. ٹھیک ہے، اسلام کی دعوت دی. ہم عصر کہتے ہیں جو آپ کے اس زمانے کے سلاطین تھے. صلح حدیبیہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش مکہ کی جانب سے حملہ کی تسلی ہو گئی، یعنی اب امن ہو گیا کہ اب ادھر سے جنگ نہیں ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصب جلیلہ کی طرف توجہ فرمائی. منصب جلیلہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ تبلیغ اسلام. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں اسلامی ریاست کا قیام ہو گیا، اب ارد گرد کے قبائل کو، ارد گرد کے جو ممالک ہیں ان کو اسلام کی تبلیغ کرنا آپ کا منصب تھا. ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا آپ اپنے منصب جلیلہ کی طرف توجہ فرمائی. چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ایک عالمگیر رسالت ہے، آپ کو مخصوص علاقے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا کہ آپ نے صرف عرب تک جو ہے وہ پھیلانی ہے دعوت، بلکہ کہا کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے. ٹھیک ہے نا، اسلام کو، دین اسلام کو پسند کر لیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ ایک عالمگیر مذہب تھا اور عالمگیر رسالت تھی آپ کی. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ پوری انسانیت تک دین پہنچانا تھا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد ہم عصر سلاطین کو اسلام کے دعوت نامے ارسال فرمائے، بھیجے. ارسال کہتے ہیں بھیجنے کو، تاکہ وہ اور ان کی رعایا ایمان کی نعمت سے مستفیض ہوں، یعنی فیضیاب ہوں. اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہر بنوائی جو چاندی کی تھی. اب یہ انڈر لائن کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اگر بھیجے ہم عصر سلاطین کو دعوت نامے تو اس کے اوپر کون سی مہر تھی؟ چاندی کی مہر تھی، اور جس پر یہ الفاظ کندہ تھے، اللہ، رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تینوں الفاظ یہ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، کہ اس پر یہ مہر پر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو بھی خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرکل شاہ روم کے نام. روم کا جو بادشاہ تھا ہرکل، اس کے نام. ٹھیک ہے، شاہ بادشاہ. اب پہلا ہے سلام اس پر جس نے ہدایت کا اتباع کیا، یعنی اس پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی. اما بعد، اس کے بعد میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں. اب یہ بیٹا جی ہر ایک کا آپ نے دیکھنا، یہ شارٹ کوسچن میں بھی آ جاتا ہے کہ ہرکل نے کیا اس کے آگے سے جواب دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن سلاطین کو خطوط لکھے. تو یہ ہرکل کی طرف پہلا ہے. ٹھیک ہے، شاہ روم تھا، روم کا وہ بادشاہ تھا. اسلام قبول کر لو، سلامتی پاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم کو دگنا اجر دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو یاد رکھو تم پر تمہاری رعایا کا بھی گناہ ہوگا. جب کیسر روم کو یہ خط موصول ہوا تو وہ پکار اٹھا کہ باشندگان روم، تمہاری سلطنت کا وقت ختم ہو گیا، اور وہ لوگ پیدا ہو گئے جن کو اس مملکت کے انتظام کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے. یعنی اب اسے پتہ چل گیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ظاہر ہے وہ جانتے تو تھے کہ آخری نبی آئے گا، تو اب انہوں نے کہا کہ بس اب تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے، اور اب وہ لوگ آ گئے ہیں کہ جنہوں نے اب اس مملکت کا انتظام سنبھالا. جی، ہرکل بادشاہ کو خط کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا خط لکھا وہ کسریٰ پرویز کے نام خط. ٹھیک ہے، یہ بہت بیٹا جی امپورٹنٹ ہے. اس کے MCQs میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ایران کے بادشاہ کا لقب کسریٰ تھا. ٹھیک ہے نا، کسریٰ نام نہیں تھا بلکہ بادشاہوں کا لقب تھا. اور کس کے؟ ایران کے. کیسر و کسریٰ آپ سنتے ہیں، کیسر روم کے اور ایران کے کسریٰ کہلاتے تھے. ٹھیک ہے، کیسر روم کے اور کسریٰ ایران کے بادشاہوں کا لقب تھا. ایران کے بادشاہ کا لقب کسریٰ اور نام پرویز تھا جو مجوسی مذہب سے تعلق رکھتا تھا. یہ بھی انڈر لائن کریں. اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دعوتی خط کے ذریعے سے پہنچایا. خط کے الفاظ حسب ذیل ہیں:
اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسریٰ شاہ ایران کے نام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھا؟ سلامتی ہے اس شخص کے لیے جس نے راہ ہدایت اختیار کی اور خدا اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور اس بات کی گواہی دی کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں تمام کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اسلام میں داخل ہو جاؤ، سلامت رہو گے، ورنہ تمام مجوسیوں کا وبال تمہارے کندھے پر ہوگا۔ یعنی جو تم بادشاہ ہو اور تم مجوسی اور تمہاری عوام بھی تمہاری وجہ سے اسی مذہب کی قائل ہے، تو تم اگر ایمان لے آؤ گے تو وہ بھی ایمان لے آئیں گے، اور نہیں لاؤ گے تو ان کا حصہ کا گناہ بھی تمہیں ہوگا کہ تم نے انہیں دین قبول کرنے کی اجازت نہیں دی۔ جی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو خط لکھ دیا تو اس نے آگے سے کیا کیا؟ کسریٰ کو اپنی بادشاہت پر بڑا غرور تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پھاڑ ڈالا اور اپنے یمن کے گورنر کو حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ یمن کے گورنر نے ایک فوجی افسر کے ذمہ یہ کام سونپا، ٹھیک ہے۔ جب یہ شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات کسریٰ ہلاک کر دیا گیا۔ چنانچہ اگلے روز یہ اطلاع موصول ہوئی کہ کسریٰ کو اس کے بیٹے شیرویہ نے قتل کر دیا ہے۔ کسریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پھاڑ ڈالا تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ یعنی جس طرح اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک جو لکھا ہوا تھا جس خط پر اس کو پھاڑا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سلطنت کو ایسے ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور اس کے بیٹے نے خود ہی اس کو قتل کر ڈالا۔ یہ اس کا انجام ہوا اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کا۔ پھر جو تیسرا خط لکھا گیا وہ نجاشی بادشاہ کے نام۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ کو اپنا نامہ مبارک دے کر حبشہ کی بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا، ٹھیک ہے۔ نجاشی کا تعلق عیسائی مذہب سے تھا۔ اب یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے بیٹا جی۔ اس کا کیا مذہب تھا؟ عیسائی۔ چونکہ اس سے بیشتر مسلمانوں نے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اس دوران نجاشی اسلام سے متعارف ہو چکا تھا۔ تاریخ کے علماء نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو اس طرح سے نقل کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی اسہمہ، اس کا نام اسہمہ تھا، ٹھیک ہے۔ نجاشی ان کے بادشاہوں کا لقب تھا، ٹھیک ہے نا۔ نجاشی اسہمہ بادشاہ حبش کے نام پر ہے۔ کس کا وہ بادشاہ تھا؟ حبش کا۔ تجھ پر سلام ہو، میری دعوت یہ ہے کہ تو خدا پر جو وحدہ لا شریک ہے ایمان لیا اور ہمیشہ اس کی فرما برداری کر اور میری پیروی کر کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے اندر پہلے بھی اس مسلمانوں کے لیے ایک ان کے ساتھ اس کا ایک اخلاص تھا، اور اس نے جو 2 ہجرتیں کی تھیں حبشہ کی طرف، اس میں مسلمانوں کا بڑا ساتھ دیا تھا۔ لہٰذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو پھر اس نے اس پر کیا کیا کہ نجاشی نے حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عزت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو اپنی آنکھوں اور سر سے لگایا۔ یہ ہوتا ہے عزت و تکریم۔ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس نے کس کے ہاتھ پر؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ ان خطوط کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ مصر مقوقس، منظر بن ساوی جو بحرین کا والی تھا، ٹھیک ہے، منظر بن ساوی جو بحرین کا والی تھا، حویزہ بن علی جو یمامہ کا حاکم تھا، شام کے حاکم حارث غسانی، بصرہ کے والی شرجیل بن عمرو کو بھی خطوط ارسال فرمائے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ اب یہ آ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر کن لوگوں کو خطوط بھیجے اسلام کی دعوت کے، تو ان میں یہ سارے نام شامل ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ جی، اب محرم 7 ہجری ہی میں جو غزوہ پیش آیا جو تھا وہ ہے غزوہ خیبر، ٹھیک ہے۔ غزوہ خیبر بہت مشہور غزوہ ہے۔ غزوہ خیبر محرم 7 ہجری بمطابق 629 عیسوی 7 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ خیبر مدینہ منورہ سے تقریباً 300 میل کے فاصلہ پر ایک بستی تھی۔ انڈر لائن دی سینٹینس کہ وہاں کون تھے؟ یہودی آباد تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
وطن بدر کیا تھا، یہ وہی یہودی خیبر کی جگہ پر آباد ہو گئے، ٹھیک ہے نا. خیبر مدینہ منورہ سے 300 میل، انڈر لائن سے کریں، 300 میل کے فاصلے پر ایک بستی تھی. یہاں پر قبیلہ بنو نذیر کے یہودی مدینہ منورہ سے نکالے جانے کے بعد آباد ہو گئے تھے، ٹھیک ہے. بنو نذیر کے جو 3 یہودی قبیلے آباد تھے مدینہ شریف میں، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. تو لہٰذا پہلے بنو قینقاع کو وطن بدر کیا گیا، پھر بنو نذیر کو. اب بنو نذیر جا کر خیبر کے مقام پر آباد ہو گئے. انہوں نے یہاں پر بڑے مضبوط قلعے تعمیر کر لیے تھے اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف عمل تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی کا ارادہ فرمایا، یعنی اب جو مسلمانوں کو بار بار یہ نقصان پہنچانے کے لیے پہلے قریش مکہ کے ساتھ مل جاتے تھے اور مزید بھی نقصان پہنچانے کے درپے تھے، ہر وقت موقع کی طاق میں رہتے تھے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کا سرکوبی کا یعنی ان کے اب اس کا ان کو انجام تک پہنچانے کا ارادہ فرمایا. واقعات دیکھ لیتے ہیں. اب غزوہ خیبر کے محرم 7 ہجری میں، محرم ہی کا مہینہ تھا، 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1600 جانثاروں کے ساتھ 1600، ٹھیک ہے، 1600 جانثاروں کو لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے. اس لشکر میں 200 سوار تھے، باقی تمام پیدل تھے 1600 میں سے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لشکر نے قبیلہ بنو غطفان اور خیبر کے درمیان پڑاؤ ڈالا. اب یہ بھی دیکھ لیں کہ خیبر اور بنو غطفان کے قبیلہ کے درمیان پڑاؤ ڈالا تاکہ دونوں دشمن آپس میں رابطہ نہ کر سکیں، کہ بنو غطفان بھی مسلمانوں کا دشمن قبیلہ تھا. بنو غطفان کے لوگ اولاً ہتھیار لے کر مقابلے میں آئے، مگر بعد میں انہوں نے قلعوں میں رہ کر لڑنا مناسب خیال کیا اور لوٹ گئے، یعنی اپنے قلعوں میں گھس گئے. خیبر میں 6 قلعے تھے. اب یہ اس کو بھی انڈر لائن کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. خیبر کے کتنے قلعے تھے؟ 6 قلعے تھے. ان میں قموس کا قلعہ سب سے زیادہ مضبوط خیال کیا جاتا تھا. یہ بیٹا جی سارا آپ کو لکھ کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ اس میں سے ہر سنٹینس ہی MCQs کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. 1600 جانثار تھے، 200 سوار تھے. کس کے درمیان پڑاؤ ڈالا؟ غطفان اور خیبر کے درمیان. کیوں پڑاؤ ڈالا؟ تاکہ دونوں آپس میں رابطہ نہ کر سکیں. پھر کتنے قلعے تھے؟ 6 قلعے تھے. سب سے مضبوط کون سا خیال کیا جاتا تھا؟ قموس. ان میں قموس کا قلعہ سب سے زیادہ مضبوط خیال کیا جاتا تھا اور اس کا سردار مرحب 1000 سواروں کے برابر تصور کیا جاتا تھا. اب یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ کون سا ان کا سردار تھا جو 1000 سواروں کے برابر تھا؟ وہ ہے مرحب، ٹھیک ہے نا. مرحب 1000 سواروں کے، یعنی اس قدر وہ طاقتور تھا اور اتنا بڑا جنگجو تھا کہ 1000 سواروں کے اوپر وہ حاوی تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے قبل بات چیت کے ذریعے معاملہ طے کرنا چاہا، مگر وہاں کے یہود مقابلہ میں آ گئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو بات چیت کے ذریعے قائل کیا کہ آپ مسلمانوں کے خلاف دشمنی چھوڑ دیں، لیکن وہ نہیں اس پہ باز آئے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو جہاد کے فضائل بتائے اور ابتدا میں قلعہ نائم پر چڑھائی کی. سب سے پہلا قلعہ نائم پر. اس لڑائی میں مسلمان دستہ کے امیر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ تھے. قلعہ فتح ہو گیا، مگر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے تھے کہ یہود نے پتھر پھینکا جس سے یہ صحابی رسول شہید ہو گئے. نائم قلعہ پہلے تھا، ٹھیک ہے. اس قلعہ کے فتح ہونے کے بعد دوسرا قلعہ بھی فتح ہو گئے، مگر قلعہ قموس پر سخت مقابلہ ہوا. اب یہ جو چھٹا قلعہ تھا، ٹھیک ہے، کئی روز تک صحابہ رضی اللہ عنہ مقابلہ کرتے رہے مگر قلعہ فتح نہ ہو سکا. ایک شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس شخص کو علم دوں گا. علم جھنڈا یعنی جو سپہ سالار ہوتا ہے آگے جو لے کر چلتا ہے. علم دوں گا جس کے ہاتھ پر خدا فتح دے گا، اور جو خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا ہے اور خدا اور خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو چاہتے ہیں. اب یہ بہت بڑی بات تھی. تمام صحابہ کی یہی خواہش تھی کہ وہ انہی کو یہ علم دیا جائے کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کی کہ اللہ تعالیٰ اسے فتح بھی دیں گے اور اللہ اور اس کے رسول اس کو چاہتے بھی ہیں. یہ بہت بڑی بات تھی جس کے لیے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ منتظر تھے کہ ان کو علم دیا جائے. اکثر جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم کی خواہش تھی کہ اگلے روز علم ہمیں ملے. اگلی صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ علی رضی اللہ عنہ کہاں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آشوب چشم کی وجہ سے، یعنی جو آنکھوں میں دکھن ہے کی وجہ سے عذر پیش کیا، یعنی میں نہیں آگے آ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن مبارک لگایا اور علم سپرد فرما دیا.
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں اور آپ رضی اللہ عنہ نے قلعہ پر حملہ کیا۔ یہودیوں کا سردار مرہب مقابلے میں آیا۔ اب اس نے للکارا بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، ٹھیک ہے نا، وہی جس نے کموز قلعہ پر سب سے زیادہ اپنا اس قلعے کا دفاع کیا، اور وہ اسی لیے فتح نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بہت بہادر تھا۔ ان کا سردار مرہب مقابلے میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وار میں اس کو ہلاک کر دیا۔ مرہب کے قتل کے بعد یہودیوں نے حملہ کر دیا، یعنی وہ جو اتنا بہادر تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک ہی وار سے اس کو انہوں نے چیر کر رکھ دیا۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا، یہودیوں نے حملہ کر دیا، مگر منہ کی کھائی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور اس لڑائی میں 93 یہودی ہلاک ہوئے۔ یہ بھی انڈر لائن کریں، 93 یہودی جو خیبر کے غزوہ خیبر میں ہلاک ہوئے اور 20 مسلمان شہید ہوئے۔ جب خیبر کے یہود نے یہ دیکھ لیا کہ وہ میدان جنگ میں شکست کھا چکے ہیں تو انہوں نے صلح کی درخواست کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی اور یہ شرائط طے پائیں۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو شارٹ کوسچن میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن شرائط کے تحت ان کی صلح قبول فرمائی جو خیبر کے یہودی تھے۔ ان میں نمبر 1 کیا ہے، زمین اور باغات مسلمانوں کی ملکیت ہوں گے اور یہود اپنے گھروں میں رعایا بن کر رہیں گے، یعنی جو زمینیں اور باغات ہیں وہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ہاں یہودیوں کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دی گئی۔ پھر دوسرا تھا یہود اپنے ہتھیار، مویشی اور اپنا ساز و سامان مسلمانوں کو جنگ کے تاوان میں ادا کریں گے، یعنی جو ان کے پاس ہتھیار ہیں، مویشی ہیں، وہ سب وہ مسلمانوں کو تاوان کی صورت میں دے دیں گے کہ ان کو امان دی گئی اور جان کے بدلے میں۔ تیسرا ہے اگر معاہدے کے خلاف نقدی یا کوئی چیز چھپائی گئی تو معاہدہ ختم ہو جائے گا، یعنی ظاہر انسان کو حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، جب ان سے ہتھیار اور مویشی اور ساز و سامان مانگا گیا تو بتایا گیا کہ اگر آپ نے ان کو چھپایا تو آپ سے امن کا معاہدہ ختم ہو جائے گا اور مسلمانوں کو اختیار ہوگا کہ چاہے یہودیوں کو قتل کرے یا جلا وطن کرے۔ تو یہ شرائط طے پائیں، ٹھیک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیبر کے یہود سے سلوک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح ہونے کے بعد یہود خیبر کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ معاہدہ کی روح سے خیبر کی زمینوں کا حق مسلمانوں کے پاس تھا کہ زمینیں اور باغات ان کے ہوں گے، مگر یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ بہت سوال میں پوچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حسن سلوک ان سے کیا، مگر یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ زمینوں کی نصف آمدنی کی ادائیگی کی شرط پر زمینوں کا حق ہمیں لوٹا دیا جائے، کیا ہم جو ہے وہ نصف آپ کو دے دیں گے اور آدھا حصہ ہم خود رکھ لیں گے اپنا گھر چلانے کے لیے۔ چنانچہ یہ درخواست مان لی گئی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتہ ہے کہ جو مفتوح ہوتا ہے، جو فاتح ہوتا ہے، وہ تو مفتوح اس کے آگے شرائط پیش ہی نہیں کر سکتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے یہ درخواست کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مان لیا۔ کتنی بڑی بات کہ ان کو ان کے گھروں میں بھی رہنے دیا اور ان کی زمینوں میں بھی آدھا حصہ دے دیا۔ جی، غزوہ خیبر کے بعد اب اگلے سال غزوہ موتا ہوا، ٹھیک ہے۔ غزوہ خیبر 7 محرم کو ہوا تھا اور غزوہ موتا جمادی الاول مہینہ 8 ہجری کو، ٹھیک ہے۔ یہ بیٹا جی MCQs میں ساری بہت اہم ہیں جو آپ سے پوچھے جاتے ہیں کہ کون سا غزوہ کب ہوا۔ تو 7 ہجری کو غزوہ خیبر کا پڑا، اس سے اگلے سال غزوہ موتا ہوا۔ موتا کا مقام عرب اور شام کی سرحد پر واقع تھا، اس کو بھی انڈر لائن کریں کہ یہ عرب اور شام کی سرحد پر واقع ہے موتا۔ یہاں عیسائیوں کا غسانی قبیلہ رہائش پذیر تھا، اس کو بھی انڈر لائن کریں، کون سا قبیلہ؟ غسانی قبیلہ، اور یہ عیسائی تھے۔ ان کا حاکم شرجیل بن عمرو تھا، یہ بھی دیکھ لیں بیٹا جی۔ یہ سارا آپ کا جو ٹاپک ہے اس کو پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ اس میں سے بے شمار لائنیں ایسی ہیں جو ٹوٹلی MCQs میں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو غزوہ موتا جو ہے وہ تو ایک عرب اور شام کی سرحد پر واقع تھا۔ دوسرا یہاں کون سا قبیلہ آباد تھا؟ عیسائیوں کا غسانی قبیلہ، اور ان کا حاکم شرجیل بن عمرو تھا جو کیسر روم کے ماتحت تھا۔ کیسر روم یعنی جو روم کا بادشاہ ہے، اس کی سمجھ لیں کہ یہ ایک حصہ تھا، یہ ریاست تھی، ایک چھوٹا علاقہ، جو اس کا حاکم کون تھا؟ شرجیل بن عمرو، اور یہ روم کے انڈر تھا۔ تبلیغ اسلام کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نامہ مبارک دے کر حارث بن عمیر کو اس کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ حارث بن عمیر، اب یہ بھی دیکھ لیں کہ صحابی کو حارث بن عمیر کو
حاکم مذکور نے، یعنی کون حاکم؟ شرجیل بن عمرو نے نہ صرف اسلامی دعوت کو ٹھکرا دیا بلکہ اسلامی سفیر کو بھی قتل کر دیا۔ ظاہر ہے یہ بہت اس کے اندر رونت تھی، تکبر تھا، کیسر روم کے ماتحت تھا، اس کو بڑا ظام تھا کہ یہ بہت بڑا بادشاہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لہٰذا اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا، ساتھ ساتھ اسلامی سفیر کو بھی قتل کر دیا۔ سفیر کو قتل کرنا اس وقت بھی بین الاقوامی اصولوں کے خلاف تھا۔ ظاہر ہے اگر آپ کو دعوت دی جاتی ہے، کوئی پیغام دیا جاتا ہے، آپ اس کو قبول کریں یا نہ کریں یہ آپ کے ذمہ ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جو سفیر جو پیغام لے کر آتا ہے وہ امن کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کو قتل کرنا اس وقت بھی بین الاقوامی اصولوں کے خلاف تھا، اور یہ ایک طرح سے اعلان جنگ تصور کیا جاتا تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس قدر نفرت اور متکبرانہ رویہ ہے کہ اس نے سفیر کو قتل کیا تو وہ جنگ چاہتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف لشکر بھیجنے کا فیصلہ فرمایا کہ ظاہر ہے اس نے جب امن پسندی سے اس کو مذہب کی اگر دعوت دی گئی وہ نہیں قبول کرنا چاہتا تھا، انکار کر دیتا، لیکن جب اس نے سفیر کو قتل کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی سرکوبی کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ اس کا اب جو غرور اور تکبر کو اس کا جواب ملنا چاہیے تھا، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف لشکر بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ جی اب غزوہ موتا کے واقعات دیکھ لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 جانصاروں کا لشکر تشکیل دیا، ٹھیک ہے، کتنے؟ 3000، یہ انڈر لائن کریں۔ غزوہ موتا میں کتنے مسلمان شریک ہوئے تھے؟ 3000 صحابہ تھے۔ اس کی قیادت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو سونپی۔ حضرت زید بن حارثہ کا نام آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ ہیں، اور ان کو آپ نے قیادت سونپی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ٹھیک ہے نا، آپ کے پہلے غلام تھے، آپ نے انہیں آزاد کر کے اپنا متبنہ بنایا، اور پھر اس کے بارے میں آپ نے سورہ احزاب میں ساری پڑھا بھی ہے۔ لشکر روانہ کرتے وقت ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو جائیں تو لشکر کے سالار حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ، اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو دوسرے نمبر پر کون ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر لشکر کے امیر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ 3 اب یہ نام آپ نے یاد رکھنے ہیں، یہ اکثر سوال پوچھ لیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس وقت سالاری سونپی کہ کس کے بعد کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ ہوں گے؟ تو سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ، ان کی شہادت کی صورت میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کی شہادت کی صورت میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ وہ لشکر کے امیر ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہیں اپنا سالار بنا لیں۔ یعنی ظاہر ہے اب یہ ان کی تعداد زیادہ تھی یہودیوں کی، اور یہ ایک مشکل جنگ تھی، غزوہ تھا، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ اس کے بعد یہ، تاکہ مسلمانوں کو اس وقت لڑتے ہوئے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جی جب یہ لشکر شام کی سرحد میں پہنچا تو اطلاع موصول ہوئی کہ کیسر روم ہرقل بذات خود شام میں موجود ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو حاکم تھا اس وقت کا، اس کے خلاف ان کو بھیجا شام کی طرف، لیکن وہاں کیا ہوا کہ جس کے یہ ماتحت تھا وہ وہاں پر موجود تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ خود ہرقل وہاں پر پہنچ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرجیل بن عمرو کے مقابلے میں ان کو بھیجا تھا مسلمانوں کو، لیکن کیسر روم خود وہاں موجود تھا، اور 1 لاکھ کا لشکر مسلمانوں کے مقابلہ میں آ رہا ہے، یعنی 1 لاکھ لشکر تیار تھا مسلمانوں کے خلاف۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ ان حالات کی اطلاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے، اور وہاں سے ہدایات موصول ہونے پر مزید اقدام کیے جائیں، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمارا مقصد تو شہادت ہے جو ہر طرح ممکن ہے، لہٰذا ہمیں لڑنا چاہیے۔ 1 لاکھ کے لشکر کے مقابلہ میں 3000 مسلمانوں کی حیثیت کیا تھی؟ یہ تو بہت سامنے نظر آ رہا تھا کہ ایک بہت امپاسبل ٹاسک تھا، لیکن شہادت کے جذبہ سے معمور تھے وہ، مگر صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس قدر جذبہ سے یہ لڑائی لڑی کہ دشمن فوج مسلمانوں کے مقابلہ نہ کر سکی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے،
اب یہ دیکھیں ترتیب سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے تھے اسی طرح سے امیر مقرر ہو رہے تھے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے فوج کی کمان سنبھالی. اب یہ آپ کو ایم سی کیوز گھما کے بھی آ سکتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ کس غزوہ میں شہید ہوئے یا حضرت جعفر طیار کس غزوہ میں شہید ہوئے, تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یا حضرت زید کے بعد کمان کس نے سنبھالی؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے فوج کی کمان سنبھالی اور مسلمانوں کا جھنڈا اٹھایا. دشمن نے ایک ہاتھ کاٹ دیا تو دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا, اور جب دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا تو دونوں بازوؤں سے جھنڈا مضبوطی سے سینے سے لگا لیا حتیٰ کہ شہید ہو گئے, یعنی اپنے جھنڈے کو نیچے نہیں کرنے دیا. اور اس وقت آپ کی عمر 35 برس تھی. دیکھ لیں کہ بالکل نوجوانی کی عمر 35 برس تھی. حضرت جعفر طیار رضی اللہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے لشکر کے سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ بنے. ٹھیک ہے, تیسرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہوئے تھے, یہ بھی شہید ہو گئے. ذرا 1,00,000 کا مقابلہ کرنا صرف 3,000 صحابہ تھے. تو پھر جھنڈا حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے لے لیا اور کہا کہ اے مسلمانوں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنا سالار چن لو. ٹھیک ہے, حضرت ثابت بن ارقم نے جھنڈا لے کر فوراً سے اعلان کیا. ہر طرف سے یہ آواز آئی کہ ہم آپ کو اپنا سالار مقرر کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا اہل نہیں. آخر کار مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنا سالار مقرر کیا. ٹھیک ہے, یہ سوال بھی آتا ہے کہ کس کو دیا گیا آخر میں غزوہ موتا میں سالار کس کو چنا گیا 3 صحابہ کے بعد؟ تو وہ حضرت خالد بن ولید ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے ایسی صف آرائی کی کہ دشمن نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کو مزید کمک پہنچ گئی. ذرا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی بہت ماہر جنگجو تھے. تو انہوں نے ایسی مسلمانوں کی صف بندی کی, ان کو ایسا صف ان کو منظم کیا کہ کفار کو, ان دشمنوں کو, یہودیوں کو ایسا لگا کہ مزید فوج پیچھے سے آ گئی ہے. اتنی یہ حکمت عملی بہترین حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنائی. دشمنوں کے قدم اکھڑ گئے اور میدان جنگ سے بھاگ گئے. تو یہ چیز بتاتے ہیں کہ جنگ میں آپ کا جذبہ اور ولولہ ہوتا ہے, کہ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا جوش اور ولولہ تھا جو 1,00,000 کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. 9 تلواریں ٹوٹی. انڈرلائن دس, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی 9 تلواریں ٹوٹی. مالک بن رافلہ جو عیسائیوں کا سپہ سالار تھا لڑائی میں ہلاک ہوا, اور اسلامی لشکر کے 12 مجاہد شہید ہوئے. کتنے؟ 12. ٹھیک ہے, غزوہ موتا میں 12 مجاہد شہید ہوئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو ان کی جمع مردی کی وجہ سے سیف اللہ, اللہ کی تلوار, ٹھیک ہے, کہ آپ کو سیف اللہ کا خطاب دیا. اب یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سیف اللہ کس کا لقب ہے, یا حضرت خالد بن ولید کو کون سا لقب دیا گیا؟ تو دونوں طرح سے بیٹا جی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سیف اللہ, اللہ کی تلوار کا خطاب کس کو دیا گیا؟ حضرت خالد بن ولید کو, کہ انہوں نے اس طرح سے زبردست صف آرائی کی اور ایسا ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ ان کو پسپا کر دیا 1,00,000 کی فوج کو. اب نتائج اور اہمیت دیکھ لیتے ہیں اس کی. اس لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور کفار کا لشکر 1,00,000 کا تھا, مگر فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی. روم کی سلطنت اور ایران کی حکومتوں کے سربراہ مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور. یہ آپ کی بک میں تھوڑا غلطی ہے بیٹا جی, ٹیکنے پر مجبور ہو گئے. یہ کیا جذبہ تھا؟ یہ اپنے اسلام کے فروغ کا جذبہ تھا, شہادت کا جذبہ تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا جذبہ تھا. یہ وہ جذبہ تھا کہ جس کے سامنے روم اور ایران جیسی سلطنتیں مجبور ہو گئی کہ وہ گھٹنے ٹیک دیں. یہ وہ مسلمان تھے جن کا رعب اور دبدبہ کیا تھا. اور ایک آج ہم مسلمان ہیں کہ ہم لوگ اس قدر اپنے آپ کو کمزور کر چکے ہیں. تو بات یہی ہے کہ جب ایمان انسان کے اندر ہوتا ہے, جوش اور ولولہ ہوتا ہے, تو وہ کسی بھی باطل کے سامنے نہیں جھکتا. موتا کی لڑائی سے مسلمانوں کو ایسی ایمانی قوت حاصل ہوئی کہ مسلمانوں کے مخالف قبائل جن سے ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا, یہ قبائل مسلمانوں سے ڈرنے لگے. ٹھیک ہے,
کہ اب کیا ہوا کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں نے اتنی بڑی سلطنتوں کو نقصان پہنچا دیا، اتنی بڑی سلطنتوں کے مقابلے میں مسلمان ڈٹ گئے اور ان کو ناکام کیا، تو اس سے کیا ہوا کہ جو دیگر قبائل تھے وہ مسلمانوں سے ڈرنے لگے، ان قبائل پر رعب و دبدبہ بیٹھ گیا۔ اسی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کی اور مکہ والے اپنی گردنیں جھکانے پر مجبور ہو گئے، یعنی 8 ہی ہجری کو یہ ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ غزوہ موتا جمادی الاول میں ہوا، اور اس کے نتائج یہ حاصل ہوئے کہ مسلمانوں نے بڑی دلیرانہ مقابلہ کیا اور فتح حاصل کی، ان کو پسپا کیا اتنی بڑی فوج کو، اور مسلمانوں کے اندر بھی ہمت پیدا ہوئی کہ پھر 8 ہجری میں ہی آگے مکہ بھی فتح ہو گیا۔ یہ مسلمانوں کو پھر تسلسل سے کامیابیاں حاصل ہوئیں، اس طرح سے ان کا حوصلہ بھی بڑھا، ان کو مزید پے در پے کامیابیاں ملتی رہیں۔ جی سٹوڈنٹس، اب آپ نے اس سبق کو بہت اچھے طریقے سے ان غزوات کو دوبارہ سے پڑھنا ہے، ہم عصر سلاطین کو جو دعوت دی گئی اس کو بھی، اور اس میں سے بھی سوال آ سکتے ہیں کہ کسریٰ ایران کا جو بادشاہ تھا اس کا کیا رد عمل تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر۔ اب آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، میں نے آپ کو بے شمار MCQs اس میں سے بتائے ہیں جو بن سکتے ہیں، لہٰذا آپ بیٹا جی خود سے بھی ان MCQs کو بنائیں، ان کو یاد کریں، آپ کے لیے یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ یہاں پر کچھ سوالات دی ہیں ان سے متعلقہ جو آپ نے نیٹ کاپی پر کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ خیبر کہاں واقع ہے؟ 300 میل کے فاصلہ پر ہے مدینہ شریف سے، اور غزوہ خیبر کس کے خلاف ہوا؟ یہ وہ بنو نذیر کے جو یہودی تھے ان کے خلاف، وہاں پر 6 قلعوں میں انہوں نے یہ یہودی پناہ گزین تھے، انہوں نے قلعے بنائے ہوئے تھے مضبوط خیبر کے مقام پر، اور مسلمانوں کے خلاف وہاں سے سازشیں کرتے تھے، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، یہ آپ نے بتا دینا ہے۔ پھر یہودیوں کے ساتھ کن شرائط پر خیبر کا صلح نامہ ہوا؟ وہ 3 شرائط جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ نے اس میں لکھنی ہے، ٹھیک ہے، کہ مسلمانوں کے حوالے ہوں گے ان کے باغات، ان کی زمینیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو ہتھیار ہیں، مویشی ہیں، ساز و سامان ہے، وہ تاوان کی صورت میں دینا ہوگا۔ تو یہ جو آپ کو میں نے بیٹا جی بتائی ہیں، اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر آپ معاہدہ چھپائیں گے تو آپ کوئی چیز جو ہے وہ معاہدے کے تحت جو آپ کو زیورات یا ساز و سامان کہا، ہتھیار کہا، تاوان کی صورت میں دینے کا، اگر وہ آپ چھپا لیں گے تو معاہدہ کو ختم کر دیا جائے گا۔ تیسرا سوال ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا کے لیے کن سپہ سالاروں کا اعلان کیا؟ ابھی آپ نے پڑھا ہے 3 سپہ سالار نامزد کیے، کیونکہ جو جہاں پر یہودیوں کے خلاف بھیجا جا رہا تھا ان کے خلاف جو ہے وہ طاقت ہونا ضروری تھا، اور یہ بھی مشکل لگ رہا تھا، مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو سپہ سالار مقرر کیے وہ حضرت زید بن حارثہ، ان کی شہادت کی صورت میں دوسرے صحابی کون تھے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کی شہادت کی صورت میں حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ یہ بیٹا جی بہت امپورٹنٹ ہے، میں نے اسی لیے اس میں سے وہی سوال مختص کیے ہیں جو بارہا سوالات آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر سوال بھی آپ بنائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے سبق کو یاد کرنا آسان ہو تو آپ MCQs اور شارٹ کوسچن کی صورت میں کام کریں تو آپ کو پورا سبق اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ غزوہ موتا کے نتائج بیان کریں کہ کیا نتیجہ ہوا، کہ جب مسلمانوں نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دے دی، 3000 صحابہ نے 1 لاکھ کے لشکر کو پسپا کیا، تو اس کا کیا نتیجہ ہوا کہ مسلمانوں کی ارد گرد کے قبائل پر دھاک بیٹھ گئی، ٹھیک ہے نا، کہ وہ لوگ بھی مسلمانوں سے متاثر ہوئے کہ کہاں مسلمانوں کی اتنی کم تعداد اور انہوں نے اتنا بڑے لشکر کو فتح کر دیا اور اس لشکر کو پسپا کر دیا، اور مسلمانوں کو اس پر فتح حاصل ہوئی۔ تو اس رعب اور دبدبہ کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے فتح مکہ بھی آسان ہوا۔ 8 ہجری میں ہی غزوہ موتا ہوا، اور پھر 8 ہجری میں ہی کچھ ہی عرصے بعد مکہ پر بھی مسلمانوں نے چڑھائی کر لی، یعنی اس کے ان کے اندر جوش اور ولولہ بڑھ چکا تھا، اور مسلسل کامیابیاں جو ان کو حاصل ہو رہی تھیں غزوہ خیبر میں، غزوہ موتا میں، تو اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے مسلمانوں نے مکہ کو بھی فتح کر لیا۔ جی بیٹا آپ نے یہ سارا کام کاپیز پر نیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اچھے طریقے سے سبق کو یاد کرنا ہے۔ اب یہی ہسٹری کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور آپ ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں تاکہ آپ کے اوپر کام کا بوجھ زیادہ نہ بنے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔